اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدسہ میں تلاوت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت نذرانہ نعت شریف پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبارات کو صحیح پڑھنے کی، ترجمہ کرنے کی اور تشریح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے سننے کے بعد اللہ ہم دونوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، ہر حاسد، بغض، کینہ، نظر بد، جادو ٹونے، ہر قسم کی آسمانی زمینی آفات و بلیات سے اللہ آپ کو مجھے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو پسند کرتا ہے اور ترجیح بھی اسی کو دیتا ہے، اور جب کہ کوئی چیز اگر پرانی ہو جائے تو اس سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جی، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہروپیے لوگ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نئے سے نئے کرتب دکھاتے ہیں، نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ سیاسی لیڈر بھی نئے نعروں کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دانا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ نیا کیا ہے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس میں ہے۔ اگر نئی چیز نقصان دہ ہو اور پرانی فائدہ مند ہو تو عقل مند کبھی بھی نئی چیز کو اختیار نہیں کرتا، عقل والا کبھی نہیں اختیار۔ اسلامی تہذیب کو پرانا قرار دے کر جدید مغربی تہذیب پسند کرنے والوں کے بارے میں اقبال نے بڑا خوب کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں۔ نئی تہذیب ہے، اس کے انڈے گندے ہیں جناب، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے کہا، قبلہ بے دین لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا 1400 سالہ پرانا نظام جدید دور کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو خوبصورت جواب دیا اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا، نظام شریعت کا قدیم ہونا اس کی تر و تازگی سے رکاوٹ نہیں ہے۔ سورج تو اس سے بھی زیادہ پرانا ہے، جیسے پرانا ہونے کے باوجود قیامت تک سورج ہی روشنی دے گا اور ہر روز پوری آب و تاب سے چمکے گا، اسی طرح 1400 سالہ پرانا ہونے کے باوجود اسلامی نظام ہی قیامت تک لوگوں کی کامل رہنمائی فرمائے گا اور ہر دور میں پوری شان و شوکت کے ساتھ باقی رہے گا۔ فوز المقال فی خلفائے پیر سیال کی 4 جلد 264 نمبر صفحہ۔ حضرت بات مزے کی ہے نا جی۔ اسلام کا پیغام 1400 سال پہلے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، لیکن سورج تو صدیوں پرانا ہے، کروڑوں اربوں سال پرانا ہے، تو پھر کیا مطلب سورج کی افادیت ختم ہو گئی؟ اسی طرح ہر روز چمکتا ہے، دمکتا ہے، گرمیوں کے اندر اسی طرح اس کی تپش ہے، سردیوں میں اسی طرح اس کی تمازت ہے۔ حضرت اسی طرح وہ پھلوں کو پکا رہا ہے، زمینوں کو پاک کر رہا ہے، اس کی ایک دن بھی افادیت کم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی افادیت کو بھی ایک دن کم نہیں ہونے دیا۔ ازل سے رب کائنات کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے،
ان کی شریعت آخری شریعت ہوگی، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شریعت کی رونق اور تازگی میں فرق نہ آئے تاکہ لوگ اس سے دور نہ ہوں۔ لہذا رب کریم نے ایسا انتظام فرما دیا کہ قیامت تک نظام پرانا ہی رہے گا، تاہم چاشنی ہر دور میں نئی ہوگی۔ وہ انتظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں اور پیدا فرماتا رہے گا جنہوں نے دین کی رونق کو ہمیشہ دوبالا رکھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دوبالا رکھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات، صدر کائنات، محبوب دو عالم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ سنن ابو داود شریف کے اندر 4291 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اختتام یعنی آغاز پر مجدد بھیجے گا جو امت کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ اس حدیث پاک میں دی گئی خوشخبری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے اختتام پر ایسا صحیح العقیدہ امتی یا افراد پیدا کیے ہیں جو شریعت و طریقت کے علم سے آراستہ تھے، تقوی اور پرہیزگاری میں بے مثال تھے۔ انہوں نے بغیر کسی خوف و لالچ کے دین و شریعت کو عام کیا، گمراہی اور بدعات کے خلاف بھرپور جہاد کر کے دین کی رونق کو انہوں نے دوبالا کیا۔ گزشتہ صدی میں جب بے دینوں کی طرف سے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، نئے نئے فتنے پیدا ہوئے، تو خالق کائنات نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان ماتریدی حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دین کی رونق دوبالا کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ نے عقائد کی اصلاح، سنتوں کو پھیلانے اور گمراہی اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے ایسی خدمات سر انجام دیں کہ دنیا بھر کے علماء حق نے آپ کو مجدد قرار دیا، بلکہ آپ کے جلیل القدر خدمات کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپ کی شخصیت حق کی پہچان بن گئی۔ اہل سنت و جماعت کو سنی بریلوی کہا جانے لگا، اور عقائد اہل سنت کو فکر رضا کا نام دے دیا گیا۔ آپ کا مختصر تعارف میں اگر کروں تو 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو بھارت کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ دادا محترم آپ کے مولانا شاہ رضا علی خان اور والد گرامی مولانا شاہ نقی علی خان نامور علماء ربانیین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حافظہ ایسا شاندار تھا کہ استاد جی بھی حیران رہ جاتے تھے۔ فقط 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا۔ 13 برس کی عمر میں 1869 کو مکمل عالم دین بنے، 13 برس 10 ماہ کی عمر میں، اور اس کے بعد والد گرامی کی نگرانی میں فتویٰ لکھنے کا آغاز کیا، اور یہ سلسلہ وصال تک پورے 54 سال جاری رہا۔ 54 سال آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قدیم اور جدید علوم میں اعلیٰ حضرت کو مہارت عطا فرمائی تھی، اور آپ نے اردو زبان میں قرآن مجید کا بہت شاندار ترجمہ کیا ہے۔ کنز الایمان کے نام سے یہ آپ کے نہایت تحقیقی فتاوی رضویہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اور تحقیقی فتاوی آپ کے یہ بھی فتاوی رضویہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، جو 33 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ کنز الایمان کا ترجمہ آپ اٹھا لیں قبلہ، اور دوسرے تراجم کو اٹھا لیں۔ میں کہتا ہوں حضرت جی، شروع میں ہی اکثر لوگ ٹھوکر کھا کے گر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع اللہ کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا جب اللہ سب سے پہلے ہے تو نام بھی اللہ کا ہی سب سے پہلے آنا چاہیے۔ یہ شروع کیا، ابتدا کیا، آغاز کیا؟ نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، پہلے بھی اللہ، آخر میں بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہر جگہ جب اللہ ہی اللہ ہے تو ترجمہ بھی کرو اللہ کے نام سے شروع۔
پھر جب آپ آگے جائیں گے جن مقامات پر ادب رسول ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا، آپ حضرت حیران ہو جائیں گے، بڑے بڑے عالم ٹھوکر کھا گئے وہاں ترجمہ کرنے پر، لیکن قربان جائیں عشق کے منبع مرقع عشق اور محبت جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، حضرت نبی کے غلام ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کنز الایمان شریف آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی عاشق عالم دین نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب اکثر افراد نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کے ترجمے میں لکھا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت جب نبی ہی گناہ گار ہوگا تو پھر امتی کیسی اس کی پیروی کرے؟ بھائی نبی ایسا ہونا چاہیے، نمائندہ ایسا ہونا چاہیے، پھر نمائندوں میں بھی ایسا نمائندہ جو آخری نمائندہ ہے، نبیوں میں بھی رسول، رسولوں میں بھی اولو العزم رسول، اولو العزم رسولوں میں بھی آخری پیغمبر بھی حبیب خدا، اور پھر اللہ ایسا بنا دیتا ہے جو آگے بھی گناہ کرتا رہتا ہے، پیچھے بھی گناہ کرتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جب قلم اٹھا آپ نے فرمایا نا 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 لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، محبوب تیرے صدقے اللہ تیری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت نبی اگر گناہ گار ہے تو پھر اس کی تقلید کیسی؟ اگر نبی ہی بے راہ چلتا رہے تو پھر پیغام پر عمل کیسا؟ یہ تو صرف میں نے ایک آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے، اگر میں یہاں سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو ترجمے رکھ کے پڑھ کے سناؤں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، لوگوں کا کتنا دماغ خراب ہو گیا۔ ووجدک ضالا فہدی، یہاں پر اکثر نے لکھا آپ کو ہم نے گمراہ پایا، ہم نے بے راہ پایا، بے دین پایا، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ حضرت بات وہی ہے، عالم ہے، اور جس کو عشق کا ذوق لگ جائے، اللہ جس کو عشق اور محبت عطا فرما دے، حضرت پھر وہ سب سے آگے۔ آپ کا تحقیقی فتاوی جات بھی 33 جلدوں پر شائع ہو چکے ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی، حمد خدا، نعت مصطفیٰ، بزرگوں کے مناقب، سینکڑوں اشعار کے، خدمات دینیہ سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 25 صفر المظفر 1340 بمطابق 28 اکتوبر سن 1921 کو جمعہ کے دن وصال فرمایا، اور وصال سے پہلے حدیث پاک پر عمل کے لیے اپنے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ سے سورہ یاسین شریف اور سورہ رعد کی تلاوت سنی، سفر کے وقت کی مسنون دعائیں پڑھی، کلمہ طیبہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی اور چہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم چمرگ آیت تبسم بر لبیوس، آپ فرماتے ہیں جب بندہ مومن کو آپ نے پہچاننا ہو کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے تو اس کے مرتے وقت اس کے چہرے کو دیکھ لینا، اگر بندہ مومن ہوگا تو مسکراتا ہوا اس جہان سے جا رہا ہوگا۔ اللہ چہروں کو روشن رکھتا ہے، جس نے اس کے دین کو ساری زندگی پھیلایا، دین پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کے اوپر اپنے احسانات فرماتا ہے، جاتے ہوئے بتاتا ہے کہ بندہ مومن اس جہاں سے جا رہا ہے۔ نشان مرد مومن بعد گویم چمرگ آیت تبسم بر لب اوست، اور بندہ مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ اس جہاں سے جاتا ہے تو مسکراتا ہوا جا رہا۔ فتنوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے عقائد اہل سنت پر استقامت بے حد ضروری ہے، اسی کو فکر رضا کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آج میں آپ کو اسی کا تعارف کرواؤں گا کہ ہمیں جو یہ بریلویت اور فکر رضا کا جو ٹیگ لگایا جاتا ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں تک ٹھیک نہیں۔ بعض کاموں اشیاء میں ایک شخص یا افراد جتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اس عمل یا چیز کی پہچان بن جاتے ہیں، وہ کام شے ان کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ ان کے نام سے یہ مقصود نہیں ہوتا یہ ان کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ اس عمل یا شے کی نوعیت اور معیار واضح کرنے کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، میں آپ کو مثلاً عرض کروں۔ ہمارے
ملتان کے اندر کاشیگری کی کاریگری یہ بہت زیادہ، یعنی ٹائلوں کے اوپر، مٹی کے برتنوں کے اوپر ہاتھ سے خوبصورت پھول، پتیاں، دلکش نقشے یہ بنائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اس کا کہ یہ ملتانی کاشیگری ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فنکار فقط ملتان میں ہی ہوتے ہیں، بلکہ کام کی نوعیت بتانے کے لیے یہ نام ذکر کیا جاتا ہے، یہ ملتانی کاشیگری۔ وہ ہر دنیا میں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، لیکن پہچان بتانے کے لیے۔ اسی طرح دنیا بھر میں قرآن حکیم کی جو قرأت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، حضرت امام عاصم بن ابو نجود علیہ رحمہ المتوفیٰ 129 ہجری کی نسبت سے قرأت عاصم کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس انداز میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کو قرأت عاصم کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم رب کریم کا کلام ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ امام عاصم علیہ رحمہ کی طرف سے اس میں ایک لفظ کیا، ایک حرکت بھی کبھی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ پھر ان کی طرف نسبت کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس قرأت کو خوب اچھی طرح محفوظ کر کے تمام مسلمانوں تک پہنچایا ہے۔ قرآن وہی ہے، آیات وہی ہیں، زبر زیریں وہی ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ پہنچایا اہتمام انہوں نے کیا ہے، اس لیے اس کو قرأت عاصم کہا جاتا ہے۔ 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفیٰ 333 ہجری 944 عیسوی، اچھا جی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے دور کے فتنوں کا خوب انہوں نے صفایا کیا، عقائد اہل سنت کی بہترین تشریح کی۔ ان کی نسبت سے اہل سنت و جماعت کو ماتوریدی کہا جانے لگا۔ ہم اہل سنت و جماعت ماتوریدی ہیں، اہل سنت و جماعت ماتوریدی۔ بعد میں ہر دور کے علماء حق کی پہچان کے لیے یہی نسبت ذکر کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے نئے عقیدے ایجاد نہیں کیے، بلکہ قرآن و سنت کے بیان کیے گئے عقائد ہی کی تشریح کی ہے، تاہم ان کے نام کی چھاپ لگ گئی اور حق پرست خود کو ان کی نسبت سے سنی ماتوریدی کہلانے لگے۔ اسی طرح 14ویں صدی ہجری میں جب انگریزوں کی پشت پناہی میں باطل پرستوں نے عقائد اہل سنت کو بگاڑنے کی کوشش کی تو اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، اپنی کتابوں میں عقائد حقہ کو دلائل کے ذریعے خوب واضح کیا، چنانچہ ان کا نام بھی حق کے علامت اور پہچان بن گیا۔ ان کی نسبت سے اہل سنت و جماعت کو سنی بریلوی کہا جانے لگا۔ عقائد اہل سنت کو فکر رضا کا نام دے دیا گیا۔ اب یہاں پر خوب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مسلکی اعتبار سے خالص سنی ماتوریدی ہیں۔ یہ امام ابو منصور محمد ماتوریدی کی طرف نسبت سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج آپ نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ جو کہتے ہیں نا سنی بریلوی، نہیں، ہم بریلوی نہیں، ہم خالص سنی ماتوریدی ہیں۔ فقہی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں اور پکے حنفی ہیں، اور مشرب اور طریقت میں غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی علیہ رحمہ کے سلسلے میں ہیں، سچے قادری ہیں، جبکہ ان کے وطن بریلی شریف یوپی بھارت کی وجہ سے انہیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کوئی نیا عقیدہ ایجاد نہیں کیا، کوئی مسلک نیا ایجاد نہیں کیا، بلکہ عقائد اہل سنت کو بہترین تشریح کرنے کے سبب آپ کی نسبت کیا جاتا ہے۔ ہمارے دور کے اندر تجارت کے اندر جعل سازی عروج پر ہے۔ پہلے ہمارے گھر نا جی، ابھی میری والدہ کے گھر ابھی پکا خراب ہوا ہے، وہ اللہ آپ کی خیر کرے محمد دین والوں کا وہ پکا تھا، اور وہ تقریباً کوئی 40-50 سال وہ چلا ہے جی، 40-50 سال وہ پکا چلا ہے، اس کے اوپر پانی بھی گرا، دھوپ بھی، سارا کچھ، وہ پکا 50 سال چل گیا۔ آج کون سا پکا ہے جو 50 سال چلتا ہے؟ سال چلنے کے بعد ٹھوس، تھوڑے 2-4 سال چلنے کے بعد جو بھی چیز جتنی بھی اچھی آپ لے ختم ہو جاتی۔ پہلی ہماری چیزیں 50-50 سال 40-40 سال چل جاتی، لیکن اب نقلی، غیر معیاری، غیر ضروری، لالچ کی بنا پر چیزیں بناتے جا رہے ہیں،
اور اس مکر و فریب سے بچنے کے لیے عموماً کوئی چیز خریدنے سے پہلے تجارتی علامت، خاص نشان جس کو عام روٹین میں برانڈ کہتے ہیں، وہ چیک کیا جاتا ہے یہ کس برانڈ کی ہے، اور خریداری کسی اچھی کمپنی کا نشان دیکھ کر اس برانڈ چیز پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ جناب جاپانی برانڈ ہے، یہ جناب فلانی کمپنی ہے، یہ فلانی کمپنی ہے جناب، یہ بڑی اچھی چیز بناتی ہے، انسان خرید کر مطمئن ہو جائے۔ یہ الگ بحث ہے کہ ملکی مصنوعات کو ترجیح دینی چاہیے۔ ملکی مصنوعات کو آپ جتنا زیادہ ترجیح دیں گے، جتنا زیادہ ان کے اندر نکھار پیدا کریں گے، ملکی معیشت کو اتنا سہارا ملے گا، اور برانڈ کے چکر میں ملکی معیشت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ فی الحال فقط یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ تجارت کی دنیا میں ناتجربہ کار شخص اصلی اور معیاری چیز کی پہچان برانڈ کے ذریعے کرتا ہے، ورنہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ دھوکہ کھا جائے گا۔ ایک سیب کا فون ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ سیب کا فون بڑا شاندار ہے، جی سیب کی علامت بڑی جناب زبردست ہے، یہ بڑا، یہ ہم خریدیں گے۔ اس کو اندر کیا ہے یہ نہیں پتا، اس کے اندر کیا ہے اس کو یہ نہیں پتا، لیکن اس کو پتا ہے یہ سیب کی علامت والا جو فون ہے یہ کمپنی چیز اچھی بناتی ہے، تو برانڈ کی پہچان سے یہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارے دور میں مذہب کے حوالے سے جعل سازی بھی عروج پر ہے۔ بد مذہب اور فتنہ پرور دنیا کے مفادات کی خاطر قرآن و سنت کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ اسی فریب کاری سے بچنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا ہے کہ عقیدہ لینے سے پہلے اس کو پرکھا جائے گا کہ وہ عقیدہ ان بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق ہو جنہیں عقائد کی تشریح میں امام تسلیم کیا گیا ہے، تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر اکابر کی تشریحات کے خلاف ہو تو سمجھ لیا جائے گا یہ فتنوں کا دور اور ایک نیا فتنہ ہے۔ اگر آپ کو ایک برانڈ وہ بتا سکتا ہے کہ اس کا معیار کیسا ہے حضرت، تو پھر ہمیں وہ شخصیات جن کے علم کے اوپر اعتماد کیا گیا، جنہیں امام تسلیم کیا گیا، ان کے عقائد اور نظریات بھی ہمیں یقینی طور پر صحیح اور اچھے ملیں گے۔ اگر ان سے ہٹ کر کوئی ہوگا تو یہ فتنے کا دور ہے، ایک نیا فتنہ جنم لے۔ میں نے ایک بندے سے سنا، کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی، یہ سنیں، میں نے سنا، وہ کہنے لگا جی 1400 سال میں آج تک کسی نے دین صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، سب لوگوں نے جھوٹ بولا، بے ایمانی کی، دھوکہ دیا۔ 14 صدیوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اور میرے فالورز ایسے ہیں جنہوں نے صحیح دین پہنچایا۔ میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے جی، وہ 14 صدیوں کا جو فاصلہ ہے حضور کے بعد وہ کیسے طے ہوا ہے، وہ حق کیسے پہنچا ہے، وہ حق کی تعلیمات کیسے آئی ہیں، اسلام کا وقار ابھی تک کیسے برقرار ہے، اسلام اپنی عظمت اور شان اور تمازت کے ساتھ کس طرح چمک رہا ہے، ابھی تک یہ دنیا خوف زدہ کیوں ہے؟ حضرت وہ اسی اسلامی نظام کی وجہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہ کہنا کہ آج میری وجہ سے 14 صدیوں کے بعد لوگوں کو سچ پتہ چل رہا ہے، اس سے بڑا جھوٹا اور مکار آدمی ہے ہی کوئی نہیں، یہ نیا فتنہ ہے۔ حضرت حضور نے اپنا پیغام اپنے خلفاء تک ٹرانسفر فرمایا، ان کے خلفاء نے آگے ٹرانسفر فرمایا، ان کے خلفاء نے آگے کیا، یہ سینہ بسینہ درجہ بدرجہ ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے، یہ پوری چین، یہ پوری رسی بالکل اسی طرح مضبوط ہے۔ اور یہ کہنا جناب حضور کے بعد سیدھا ایک قوم اسی پہلے لڑدے سا اس قوم نال، وہ کہندے سن اسی پہلے نو ہی نہیں مندے، دوسرے نو نہیں مندے، تیسرے نو نہیں مندے، چوتھے تو اسی شروع کریں گے۔ خلیفہ بلا فصل حضرت علی، پہلے صرف وہ انکار کرتے تھے کہ پہلے 3 کوئی نہیں، اور اب نئی نسل آ گئی، وہ کہتا ہے نہ پہلا نہ دوسرا نہ چوتھا، سیدھا 14 صدیاں بعد میں۔ عقل دا بندہ علاج کرائے نا جی، بھائی دین ہم تک پہنچا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو کیسے پھیلا ہے؟ افریقہ میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، برطانیہ، پوری دنیا بر اعظموں کے اوپر جہاں پر بھی جاؤ آپ کو مسلمان ملے گا، تو یہ کیسے پھیل گیا؟ ایک سادہ سی بات ہے، 14 صدیوں کے بعد اگر آپ اسلام کے تابعدار آ گئے ہیں، اسلام کے خدمت گزار آ گئے ہیں، تو پھر یہ 14 صدیوں کا فاصلہ کیسے طے ہو گیا؟ پوری دنیا میں حافظ کہاں سے آ گئے، عالم اور مفتی کہاں سے آ گئے، محدث اور مفکر کہاں سے آ گئے، زخیم جلدیں 100 120 جلدوں پر جو دین کی خدمات اور ان کی تاریخ لکھی گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟
اللہ عالم، اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لہذا جناب جو شخص قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں رکھتا، اس کے لیے سچے عقیدے اور سچے نظریے کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے وہ فکر رضا کو معیار بنا لے، کیونکہ یہ عقائد اہل سنت و جماعت ہی کا دوسرا نام ہے۔ جو فکر رضا کے موافق ہو اسے قبول کر لے، جو فکر رضا کے خلاف ہو اس کے بارے میں سمجھ لے کہ یہ ایک نیا فتنہ ہے۔ ایسا نہ کرے تو کبھی امکان ہے کہ دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے گا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان ماتریدی حنفی قادری علیہ الرحمہ نے جس انداز سے دین اسلام اور عقائد اہل سنت و جماعت کا تحفظ کیا ہے اس کے ذکر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے دور میں فتنے اس قدر تھے، ایک جانب مرزا قادیانی لعین نے نبوت کا جھوٹا اعلان کر رکھا تھا، دوسری طرف علماء کے روپ میں بڑے بڑے نامور لوگ شان الوہیت اور شان الہی میں اور شان رسالت میں کھلی گستاخیاں کر رہے تھے۔ ایک طرف قادیانی فتنہ، وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اور ایک طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات کے اوپر بہتان لگائے جا رہے تھے۔ صحابہ اور اہل بیت کے دشمن بھی اپنا زہر تیزی سے پھیلا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہندو اتحاد کا جھانسا دے کر ہندوستان میں مسلمانوں کو ہمیشہ غلام بنانے کے منصوبے بنانے میں مصروف تھے۔ اب آج بھی آپ دیکھیں، اس وقت اگر امام اہل سنت چمک کی لڑائی نہ لڑتے تو تمام دشمنان دین کا پوری قوت سے مقابلہ نہ کرتے تو حضرت آج جو کیفیت ہماری ہے یہ نہ ہوتی۔ اعلیٰ حضرت اس وقت آپ اور تمام مسلک اہل سنت کے علماء اس بات پر متفق تھے، اللہ واسطے اپنا ملک علیحدہ بناؤ، اس ملک کے اندر تم آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت اور اس کے حبیب کے احکامات پر عمل کر سکو گے۔ اللہ واسطے ان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اتحاد نہ کرو، یہ تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت ہر بقرہ عید پر نوجوان مسلمانوں کو اس لیے تلواروں سے کاٹ دیا جاتا ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں گائے کی۔ آج جس طرح مسلمان پاکستان کے اندر آزادانہ طور پر اپنی عبادات سر انجام دے رہا ہے، احکامات الہیہ پر عمل کر رہا ہے، اس طرح ہندوستان کے اندر بالکل نہیں ہے۔ جب جمعے کی نماز ہوتی ہے، عیدین کی نماز ہوتی ہے، اول عیدین کے لیے وہ بالکل اجازت نہیں دیتے، اگر دیں گے تو دہشت گرد تنظیمیں گولیاں چلا دیتی ہیں، بم پھوڑ دیتی ہیں، سور پھینک دیتی ہیں، گندگی اور غلاظت پھینک دیتی ہیں۔ وہی 14 صدیاں پہلے جو مسلمانوں کے ساتھ طریقہ کار کیا جاتا تھا، وہاں کے مسلمان قربانی گائے کی نہیں کر سکتے کیونکہ گاؤں انہاں دی ماں ہے۔ گو ماتا کی وجہ سے گندگی غلاظت کا منبع وہاں کا مسلمان یہ سننے پر اور یہ دیکھنے پر مجبور ہے کہ گاؤں ماتا کا موتر وہ شفا یاب ہے، گوبر سے علاج ہوتا ہے۔ حضرت وہاں کا مسلمان آزادانہ طور پر جس طرح آپ یہاں پر میرے سونے نبی کا میلاد مناتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، یہاں پر اسلامی روایات کو، اسلامی احکامات پر کھلم کھلا الحمدللہ جس طرح عمل کیا جاتا ہے وہاں کا مسلمان نہیں کر سکتا۔ وہاں کے فتویٰ دینے پر مجبور ہیں گائے کو قربانی میں ذبح نہ کیا جائے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ اور سوچ تھی۔ اپنا علیحدہ ملک لو۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو چموک کی لڑائیاں لڑی ان میں سے سب سے پہلا حملہ جو کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا گیا۔ سب سے پہلے خالق کائنات جل شانہ کی شان رفیع کے دفاع سے متعلق کردار رضا کیا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمال سے متصف ہے اور کوئی بھی عیب و نقص ایسا نہیں کہ اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کی جا سکے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمال سے متصف ہے، جتنی بھی اونچی شانیں افضل اور اعلیٰ شانیں ہیں وہ تمام کی تمام شانیں اللہ کے اندر ہیں، اور کوئی بھی عیب نقص ایسا نہیں کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی پستی نہیں، وہ
سبحان ربی الاعلی ہے، وہ اعلیٰ بلند، اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ علماء آپ سے کہلاتے ہیں نا جی، علماء آپ سے کہلاتے ہیں سبحان اللہ، بولیے سارے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اس لیے علماء آپ سے کہتے ہو بار بار کہو سبحان اللہ، یہ نظریے یہ عقیدے تمہارے دلوں میں راسخ ہو جائیں، یہ بار بار بول 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 کے تمہیں یاد بھی ہو جائے، تمہارے اندر تک یہ بات پہنچے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر کجی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، وہ ذات سبحان اللہ۔ مل کے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ تہاڈی خیر کرے۔ ہم کہتے ہیں سبوح قدوس، ہم اس ذات کے لیے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن انگریز دور میں جہاں دیگر فتنے پیدا ہوئے وہاں یہ عقیدہ پیش کیا گیا کہ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اگرچہ نہیں بولتا۔ اچھا اب ایمان سے بتانا، میں تو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں نے لگا دی، آپ سادہ لوگ ہیں، صرف یہ بتاؤ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ میں اگر کسی بچے سے بھی یہ بات پوچھوں گا نا، بیٹا تو بتا دے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، تو ایک چھوٹا بچہ بھی وہ یہ بیان کرے گا جناب جھوٹ بولنا اچھی بات ہے نہیں ہے۔ افسوس کی بات، جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے تھے، جو اپنے آپ کو محقق اور مفسر کہلاتے تھے، وہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اس پر اسماعیل دہلوی نے ایک روزہ نامی کتاب لکھی، فتاوی رشیدیہ میں کتاب العقائد کا پہلا فتویٰ بھی اسی موضوع پر ہے، اور اس کے قائلین کی تازہ تحریرات اور فتاوے کے لیے آپ گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں، امکان کذب لکھ کر آپ تلاش کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خبیث عقیدہ، یہ گندا اور غلیظ عقیدہ کن لوگوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اگرچہ بولتا نہیں۔ ایک فرقہ آج تک اپنا یہ خبیث عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب بھی کتابیں لکھ کر اپنا یہ جھوٹا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج سارے لوگ آپ سیانے ہو، نیٹ چلانا جانتے ہو، اب تو اس کے اندر بھی نیٹ آ گیا، ہر چیز کے اندر نیٹ آ چکا ہے، آپ گوگل مارے امکان کذب، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کہتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ حضرت جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا عیب ہے، اور میرا رب ہر عیب سے پاک۔ امام اہل سنت نے شان اقدس کا تحفظ کرتے ہوئے باری تعالیٰ کی اور اس پلید عقیدے کو رد کرنے کے لیے کئی رسالے لکھے، جس میں سبحان السبوح عن عیب کذب المقبوح، یہ رسالہ فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں موجود ہے اور اپنے ضمیمے کے ساتھ 150 سے زیادہ صفحات پر مشتمل آپ نے یہ رسالہ لکھا، میرا رب پاک ہے۔ اور اس رسالے کے آغاز میں آپ نے اکابر علماء کی 30 تصریحات ذکر کی، پھر باری تعالیٰ کے جھوٹ سے پاک ہونے پر 30 پختہ دلائل بیان فرمائے، پھر جھوٹ کی نسبت کرنے والوں پر 40 تعزیانے برسائے اور غلط استدلالات کی تردید میں 21 دلائل ذکر کیے۔ اس رسالے کو پڑھ کر اہل علم تو داد دیتے ہی دیتے ہیں، تاہم کئی باتیں ایسی عام فہم ہیں کہ عوام بھی اش اش کر اٹھتے ہیں۔ ایک مقام کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کس انداز سے اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا۔ کہتے ہیں جی کتب احادیث اور سیرت میں مذکور ہے کہ کئی خوش نصیب عقل مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کا جمال جہاں آرا دیکھ کر ایمان لے آئے۔ کئی خوش نصیب عقل مند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور پر نور کا جمال جہاں آرا دیکھ کر ایمان لے آئے اور کہا یہ حسین اور نورانی چہرہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ جس نے میرے سونے نبی کو دیکھا اس نے چہرہ انور کا جمال دیکھ کر کہا یہ حسین چہرہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ جب رب کریم نے اپنے حبیب کا رخ انور ایسا حسین بنایا ہے جس پر 2 عالم کی بہاریں نثار ہیں، تو اس کے اپنے جلوے کی پاکی اور قدوسی کا کیا کہنا۔ اس کا جلوہ دیکھنا کسی کے بس میں نہیں، ورنہ اگر وہ جلوہ ظاہر ہو تو خوب واضح ہو جائے کہ اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔
حضرت جس نے میرے آقا کا چہرہ انور دیکھا، جس نے ابھی مخلوق کا چہرہ دیکھا، جس نے اس کے نمائندے کا چہرہ دیکھا، اس کے خلیفہ کا چہرہ دیکھا، اس کے بندے کا چہرہ دیکھا، اس کے محبوب کا چہرہ دیکھا، وہ کہتا ہے یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ جس کی مخلوق کے اندر اتنی کمال صفت پائی جاتی ہے، اس کا خالق کتنا پاک ہوگا، اس کا مالک کتنا پاک ہوگا۔ تو فرماتے ہیں بالکل عقل سیاری لوگ ہیں یہ لوگ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، دماغ ٹھیک ہے ان کا، مت ماری گئی ان کی۔ یہ پوری بحث آپ نے پڑھنی ہو تو فتاوی رضویہ شریف کی 15 جلد ہے، صفحہ نمبر 351 ہے، اور اس رسالے کا آغاز صفحہ نمبر 311 سے ہے، اور یہ جو بات میں نے آپ کو سنائی یہ 351 کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس موضوع پر مزید رسالے بھی لکھے۔ آپ نے قدیم فلسفے کے باطل نظریات کی تردید کے لیے الکلمۃ الملہمہ نامی رسالہ تحریر فرمایا، جو فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد میں موجود ہے۔ یہ فلسفیوں نے بھی ہمارا ٹھیک ٹھاک دماغ خراب کیا۔ تقریباً 200 صفحات پر مشتمل اس وقی رسالے کے پہلے مقام کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، اس کے کسی بھی فعل کے لیے وجہ ترجیح کی ضرورت ہے، نہ ہی شے میں قابلیت کی حاجت ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جسے چاہے، جیسا چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے ترجمے میں نااہلوں نے لکھ دیا، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہی ان کو دھوکہ دے گا۔ جب ترجمہ بھی کیا نا جی، آج تو ہم اس بات پر روتے ہیں کہ حضور کی گستاخی ہو رہی ہے۔ آپ کتابوں کو کھولیں، آپ قرآن کے ترجموں کو اٹھائیں، آپ کو قرآن کے ترجموں کے اندر اللہ کی سخت گستاخیاں نظر آئیں گی، اور یہ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور وہ مکر کرتے ہیں، اللہ مکر کرتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور وہ منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیا اپنا وہ دیتے ہیں، اور وہی ان کو دھوکہ دے گا۔ کون؟ اللہ دھوکہ دے گا۔ یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے بتایا کہ ترجمہ یوں ہوگا جناب، منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیا یعنی دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اللہ غافل کر کے مارے گا، اب معاذ اللہ دھوکہ دے گا۔ حضرت میں بچے سے بھی پوچھوں بیٹا دھوکہ دینا کیسا ہے، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی مجھے جواب دے گا جی یہ بری بات ہے، یہ گندی بات ہے۔ تو ایک بچے کو اتنی عقل ہے کہ رب کو دھوکے باز نہیں کہنا۔ اللہ جانے کون سے مدارس میں یہ پڑھ کے اپنے عقائد اور نظریات بتاتے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے کہ بلا ہر مقام پر پھر احمد رضا ان کو تکلیف دے یا نہ دے۔ یہ سورۃ النساء کا 142 نمبر اس کا آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے، اس کو دیکھیے گا گھر جا کے۔ احمد رضا کیوں کسی کو پسند آئے؟ اس نے چمکھی لڑائیاں لڑیں، ایک تحفظ ختم نبوت، یہ میں پاکستان سے بھی بننے کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1856 کی بات ہے یہ، ابھی پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا، تحفظ ناموس رسالت اہل سنت نے کیا ہے۔ حضرت آج وہ لوگ جو غدار پاکستان تھے، جن لوگوں کے مدارس سے یہ فتوے نکلے تھے، پاکستان کی تحریک ایک ناپاک تحریر ہے، یہ ملک پاکستان نہیں یہ نا پاکستان ہے، آج ان کے سارے چربے، ان کی نسلیں، ان کی اولادیں آج پاکستان کے اندر آ کے کہیں جی پاکستان کی تحریک تو ہم نے بنائی ہے، ہم نے چلائی ہے، پاکستان بنانے میں تو ہمارا حق تھا، ہمارے بڑوں کا حق تھا، اور غداری میں وہ اول نمبر تھے۔ ہم تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب ہمارے علماء اہل سنت نے 1857 کے اندر 56 کے اندر دفاع کیا، جب وہ مردود قادیانی زندہ تھا، ان کے منہ پر ان کا جو ہے ان کا رد اور بطلان پیش کیا۔ حضرت ہم اس دور کی بات کرتے ہیں، تو آج ظاہری بات ہے غداروں کی اولاد جتنے آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے نا جی تو ان کو بھی غدار قرار دے دینا تھا انہوں نے، آج قائد اعظم بھی غدار ہو جاتے۔ آج وہ لوگ جو تحریک کے اندر شامل تھے، ہمارے بڑے لوگ جو موجود تھے، انہوں نے ان کو بھی غدار ثابت کر دینا تھا، کیونکہ اولادیں جو ساری غداروں کی ہیں۔ 78 سال گزر گئے یار، ابھی تک اس کا نظام نہیں سنبھالا گیا۔ جو لوگ سنبھالنے والے تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا، چلو پاسے ہو جاؤ۔ مرزا قادیانی لیکن نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ خود تو قرآن کریم میں تحریف کر ہی رہا تھا، ساتھ کچھ اور لوگ بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگے۔ ایک فرقے کے نامور عالم دین
قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا کہ قرآن حکیم میں لفظ خاتم النبیین سے آخری نبی مراد لینا عوام کا خیال ہے. یہ کس نے لکھا؟ یہ قاسم نانوتوی نے لکھا کہ لفظ خاتم النبیین سے آخری نبی مراد لینا یہ عوام کا خیال ہے، حقیقت میں اس کا یہ معنی نہیں. اور یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی کسی اور نبی کو فرض کر لیا جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس نے لکھا. پہلا خاتم النبیین کا معنی، اگر آپ نے دیکھنا ہو پچھلا جمعۃ المبارک میں نے صرف خاتم النبیین پر پڑھا ہے. ایک وہ کہتا ہے جی خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کہ آخری نبی ہے، ایک معنی. دوسرا وہ کہتا ہے جی کوئی اگر حضور کے زمانے میں بھی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ غلیظ بات تھی جس نے مرزا قادیانی کو جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے تائید فراہم کی، اور آج تک قادیانی اس کتاب کا حوالہ دے کر کم علم مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان حالات میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ماتریدی حنفی قادری علیہ الرحمہ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے مختلف فتاوی جات کے ساتھ ساتھ کئی مستقل رسالے بھی لکھے. آپ نے پختہ دلائل سے ثابت کیا آیات کریمہ میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی ہے، اور یہ لفظ عام ہے، اور اس سے صراحتاً ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی بھی طرح کی نئی نبوت ہے ہی نہیں. اس آیت میں کوئی بھی تعویل کرنا، کسی بھی طرح شکوک و شبہات پھیلانا صریح کفر ہے. نیز آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے 120 احادیث مبارکہ ذکر فرمائیں، اور جن راویوں اور اصحاب میں 60 صحابہ کرام اور 11 تابعین علیہم الرضوان ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بندہ نیا نبی مانے، وہ بندہ اسی وقت بے ایمان اور کافر ہو جائے گا. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. ایک اسکالر اٹھا اور اس نے اپنی جہالت پر مبنی ایک فتویٰ جاری کیا، اور وہ کہنے لگا آپ تو بابا سنت لوگ کی بات کرتے ہیں، آج کے دن محمد الرسول اللہ کو ماننا بھی حرام ہے. میں کہا واہ واہ تیرے علم تے قربان جائیے، مینٹل آدمی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دور میں نہیں مانے گا؟ حضور سے لے کر قیامت تک زمانہ اب میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. آقا جی کے آنے کے بعد اب کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں. اب شریعت ہے تو شریعت محمدی ہوگی. اب ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، ہر دور میرے نبی کا دور ہے. آج کوئی عیسائی نہیں، کوئی یہودی نہیں، کوئی جناب اور مسلک کوئی نہیں. یہ دونوں جو صاحب کتاب ہیں یہ مشرک ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ کافر ہیں اپنے عقائد کی روح میں، ان کے اپنے نظریات کی وجہ سے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب ایمان سے بتائیے قرآن نے ہمیں کیا نظریہ دیا، ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کیا، یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر مسلمان رہ سکتے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر مسلمان رہ سکتے؟ یہ بی بی مریم کو اللہ کی بیوی مان کر کے مسلمان رہ سکتے؟ حضرت میرے نبی کے آنے کے بعد بس جب تک میرے نبی کا پیغام نہیں پہنچا اس وقت تک ان کے ہم کوئی بات نہیں کرتے، لیکن جب میرے نبی کا پیغام آ گیا اور ان تک میرے نبی کی نبوت کا پیغام پہنچ گیا، اب اس کے بعد یہ کوئی مسلمان نہیں، کوئی اہل کتاب نہیں، یہ سب مشرک ہیں، سب بے ایمان اور سب جہنمی ہیں. اب صرف نجات ایک ہی راستے کے اوپر ہے، تو اپنی زبان سے اقرار کر دیا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بس اس کے علاوہ اب نجات کہیں پر نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نجات ہے، شریعت محمدی میں نجات ہے، نظام محمدی میں نجات ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پوری دنیا پر برطانوی راج رہا. غلامی کا وہ مکروہ چہرہ اس دنیا نے دیکھا، غربت کا، افلاس کا، بیماریوں کا وہ مکروہ چہرہ دیکھا. 100 سال راج کیا انہوں نے. 100 سال راج کرنے کے بعد کیا اکھاڑ لیا، کون سا نظام ٹھیک کیا، کہاں پر انہوں نے امن پیدا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں میرے رسول کے نظام نے 6 بر اعظموں پر حکومت کی، اور 6 بر اعظموں پر ایک کتا بھی پیاسا نہیں مرا.
کتے دی جانوراں دی تنظیماں، حقوق جانوروں کی تنظیمیں جو ہیں، حضرت ان سے پوچھو 40,000 بندہ تم نے فلسطین میں مار دیا ہے، 40,000 بندہ. یہ تو ابھی سرکاری اعداد و شمار ہیں، اللہ جانے کتنے مسلمانوں کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. جو کتے کی پوچھل پر پیر آ جائے تنظیم تڑپ اٹھتی ہے، جانوروں کے حقوق مارے گئے، جانوروں کے حقوق مارے گئے. تو جتنے انسان مارے گئے وہ کدھر گئے؟ ڈرامے بازیاں لائی ہیں. مسلمان صرف وہ ہے، ایک لشکر گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے راستے میں کتیوں نے بچے دیے ہوئے تھے، سپاہ سالار آیا، وہاں پر اس نے فوجی کھڑے کر دیے، خبردار کوئی لا علمی کے اندر ان کتیا کے بچوں کو نہ روند جائے. لشکر جب گزرتے ہیں حضرت پھر نہیں پتہ چلتا، ہجوم جب گزرتے ہیں پھر نہیں پتہ چلتا. لیکن اسلام وہ اسلام ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب فاتح بن کے کسی شہر میں داخل ہونا، خبردار وہاں کے سبز یہ درختوں کو، یہ پھل دینے والے درختوں کو، یہ تمام کھیتیوں باڑیوں کو ان کو برباد نہیں کرنا، خبردار. اور اسلام تو وہ اسلام جو کتیا کے بچوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، جو سبزوں اور درختوں کو اور یہ سبز کہ ان کے بھی حقوق بیان کرتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو ختم کیا جائے. یہ جو تسلط سود کی شکل میں ہمارے اوپر انہوں نے کر دیا ہوا ہے، اسلام چاہتا ہے یہ سود ختم کر دیا جائے. یہ جو انہوں نے معیار الگ کر دیے گئے ہیں، بڑے بڑے برانڈ جو ہیں جن کے پیچھے دنیا مرتی ہے، یہ ایسے حرام خور برانڈ ہیں، جب سال کے بعد ان کی پروڈکٹ نہیں بکتی تو یہ افریقہ کے کھلے میدانوں میں جا کر اپنی پروڈکٹ کو آگ لگا دیں گے، لیکن کسی غریب کو نہیں دیں گے. آپ دیکھیں جتنی 1.5 لاکھ 2 لاکھ 7 لاکھ دی جڑی جتیاں ہوندیاں اور جتیاں جڑے لے لیاں اس بعد جو نہ بکا وہ جلا کے راکھ کر دیتے ہیں کہ ہمارا جوتا کوئی غریب نہ پہن سکے. یہ اسلام کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم نے گورنر مقرر کیا، فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تو اور کھاتا ہے، تیری عوام کچھ اور کھاتی ہے، خبردار جو تیرے محل کے اندر پکے گا وہی عوام الناس کو ملے گا. اسلام وہ ہے یار. یہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ ہمارے سے کوئی سوال کرنے والا نہ ہو. یہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ اسلام تو وہ نظام دیتا ہے اگر خلیفہ وقت بیان کر رہا ہو اور اس کے اندر صرف ایک چادر کا اضافہ نظر آ جائے تو عوام الناس میں سے کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے جناب سانو تو ایک چادر ملی، جناب دے کول 2 چادر کتوں آ گئی؟ ہمارے پاس تو ایک چادر ہے، آپ 2 چادریں کہاں سے لے کے آ گئے؟ آج کسی آپ حاکم وقت سے کر سکتے ہیں سوال؟ حضرت جن کے کتے بھی اے سی والے کمروں میں سوئیں ان کو غریب کی تکلیف کا کیا ہے؟ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں پڑتا، ان کو اس بات سے غرض پڑتا ہے ہماری تجوری کتنی بڑھتی ہے. اسلام کہتا ہے خبردار. اسلام کا سب سے سپریم لیڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آقا جی کی ذات گرامی، ان کے اثاثے بھی آپ دیکھیں، ان کا رہن سہن بھی آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ کے نائب صدیق اکبر کا رہن سہن دیکھو، عمر فاروق اعظم کا دیکھو، عثمان غنی کا دیکھو، علی المرتضیٰ کا دیکھو، حسن مجتبیٰ کا دیکھو، آنے والی عمر بن عبدالعزیز کا دیکھو. حضرت آپ کو پتہ چلے گا اسلام نظام کون سا دینا چاہتا ہے. اس نظام اور ان عقائد کا تحفظ امام اہل سنت نے کیا ہے، اس لیے آج تکلیف ہوتی ہے. میں قربان جاؤں حضرت مرجع خلائق ہر ایک نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں شاید دنیا کا کوئی ایسا خطہ ہو جہاں پر مسلمان ہو اور یہ نہ پڑھتا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ دنیا کے ہر خطے میں یہ سلام پڑھا جا رہا ہے. حضرت میرے نبی کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے تو پڑھا جا رہا ہے نا. ہم تو الحمدللہ پہلے دن سے یہی کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی چھجا نہیں ہو بولن. امام اہل سنت 14 صدیوں بعد بولتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا. یہی نظریہ ہمارا ہے، یہی احمد رضا کا نظریہ. اور یہ نظریہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ وہ نظریہ ہے جو حسان بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ کو سنایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ وہ عقیدہ ہے جو حسان بن ثابت کا حضور کے سامنے بیٹھ کر تھا. وہی عقیدے کا تحفظ ہم کر رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.